بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قوم سمود عرب کا قدیم ترین قبیلہ ہے اور قوم عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور ہوا ہے۔ اس قوم کو خالق کائنات کی طرف سے فن تعمیر عنایت کیا گیا، جس کے ذریعے وہ پہاڑوں کو کاٹ کر بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے۔ قرآن پاک نے جا بجا ان کے احوال اور انجام کا ذکر کیا ہے۔ اس قوم کا مسکن شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی حجر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ قوم بہت خوشحال تھی، سرسبز و شاداب زمینیں، مال و دولت کی فراوانی تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے کے انتہائی شوقین تھے۔ حجر کے علاقے میں ان کے تراشے ہوئے بعض پہاڑ آج بھی موجود ہیں۔ ناظرین کرام، دیار سمود میں پانی کی بڑی قلت تھی۔ یہ لوگ دریا کے نہ ہونے کے باعث کنویں کھود کر پانی حاصل کرتے تھے۔ یہ لوگ خدائے واحد کی عبادت کے بجائے مورتیاں بنا کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے دین حق کے لیے راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن سوائے چند لوگوں کے باقی سب کفر پر جمے رہے۔ آپ علیہ السلام کے بار بار دعوت دین دینے پر ایک دن ان کی قوم نے کہا، اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو سامنے کے پہاڑ سے ایک 10 ماہ کی حاملہ قد آور اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ جو باہر آ کر بچہ بھی جنے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی حضور دعا فرمائی تو سامنے والا پہاڑ پھٹا، جس سے ایک قد آور اونٹنی نمودار ہوئی اور آتے ہی اس نے بچہ جنا، جسے دیکھ کر چند لوگ تو ایمان لے آئے، مگر اکثریت اتنے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد بھی کفر پر ڈٹے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ زمین میں کھائے پیے، اس کو نقصان نہ پہنچانا، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آ پکڑے گا۔ اور کنویں کا پانی ایک دن اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن ساری قوم اور جانور۔ قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔ قوم سمود کے لوگوں نے کچھ عرصے تک تو اونٹنی کو تکلیف دینے سے باز رہے۔ ایک روز اونٹنی پانی پیتی، دوسرے روز پوری قوم۔ کچھ عرصہ تک یہ دستور جاری رہا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ بغیر روک ٹوک کے چرتے رہتے۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں کو یہ بات کھٹکنے لگی، آپس میں صلاح مشورے ہونے لگے کہ اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ قوم کے سرداروں نے یہ کام 2 عورتوں کو سونپا۔ ان 2 عورتوں میں سے ایک نے اپنے حسن و جمال سے ایک آدمی کو اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے راضی کر لیا، جبکہ دوسری عورت نے اپنی خوبصورت لڑکی اور دولت کے عوض ایک اور آدمی کو تیار کر لیا۔ ان دونوں بدبختوں نے اپنے ساتھ مزید 7 افراد کو بھی شامل کر لیا۔ یہ 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے دوسرے لوگ چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ حسب معمول اونٹنی جب پانی پینے کے لیے کنویں کے قریب آئی تو ایک بدبخت نے تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی میں لگا، جس سے خون جاری ہو گیا۔ دوسرا بدبخت آگے بڑھا اور اس نے اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی۔ اونٹنی چکرا کر نیچے گری اور زور زور سے چیخنے لگی، جس سے بچہ ہوشیار ہو گیا اور جس پہاڑ سے اونٹنی نکلی تھی وہاں چلا گیا اور پہاڑ کے اندر غائب ہو گیا۔ پھر ان ظالموں نے اونٹنی کا گلا کاٹ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ موقع پر گئے تو دیکھا کہ اونٹنی مری پڑی ہے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، بس اب 3 دن میں تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ بدھ کے دن ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا اور کوئی عذاب نہ آیا تو ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا ارادہ کر کے ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ آپ علیہ السلام کا گھر چونکہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ یہ لوگ اوپر چڑھ ہی رہے تھے کہ اوپر سے ایک چٹان پتھر کی گری، جس نے سب کو پیس ڈالا۔ جمعرات کے دن تمام سمودیوں کے چہرے زرد پڑ گئے، جمعہ کے دن ان کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے، اور ہفتے کے دن جو مہلت کا آخری دن تھا سیاہ ہو گئے۔ اتوار کے دن صبح صبح آسمان سے سخت کڑاکا ہوا، جس کی ہولناک دہشت انگیز چنگھاڑ نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ ساتھ ہی نیچے سے ایک زبردست زلزلہ آیا، جس کے سبب سب اوندھے منہ گلیوں، بازاروں اور گھروں میں پڑے تھے۔ سمودیوں میں سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے مومن صحابہ کے علاوہ اور کوئی نہ بچا۔ اللہ کریم ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔